الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ آئے دن دشمنان اسلام مسلمان اور اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور میرج کو لے کر کے آبجیکشن کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیا اور پاک دامنی والی زندگی پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کچھ جوابات بھی آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ بہت سے ایسے مسلمان جو قرآن و سنت سے بہت دور ہیں، جن کو صحیح علم نہیں ہے، وہ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باحیا اور پاک دامنی والی زندگی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ 25 سال کی ایج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، اور آپ کی ایج 15 ایئرس، آپ کی ایج 40 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی اور بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنے ایام گزار دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو گئی اور انسان کا جو جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچ گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مصالح کے پیش نظر بہت سے نکاح فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کی تعداد ہے وہ 11 ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ دوسرے دھرم کے اندر دیکھیں تو خود رام جی کے جو والد تھے ان کی آپ کو سینکڑوں بیویاں مل جائیں گی، ہزاروں بیویاں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد وہ بھی 11، اور وہ بھی کب ہوئی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کا زمانہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف ایک ایسی زوجہ مطہرہ ہیں جو کنواری تھی، اس کے علاوہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ تھیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے بھی دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو حضرات بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ٹی وی پر چینل پر آ کر کے چینل پر بیٹھ جاتے ہیں، جاب وغیرہ تو ہے نہیں، ٹائم کو ویسٹ کرنا چینل کے اوپر ویوز کو بڑھانا اور RTP کو بڑھانا مقدر ہوتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ کر کے وہاں پر 2-3 کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر جا کر کے آبجیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو وہ لوگ سن لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر کے، کہ اللہ کے نبی پر تو یہ اعتراض بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ اعتراض رام جی پر اور لکشمن جی پر ہوتا ہے۔ اور ہم اعتراض نہیں کرتے، ہمارے مذہب نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت کو داغدار کیا جائے۔ ہم ڈیفینس کرتے ہیں، رام جی کا بھی ڈیفینس کریں گے، لکشمن جی کا بھی ڈیفینس کریں گے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ڈیفینس کریں گے، کیونکہ قرآن میں ہمارے اللہ نے یہ تعلیم دی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، جو اللہ کو نہیں پکارتے انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں گالی مت دو۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، آپ کی ذات کے اوپر کیسے کیسے بھدے الزامات لگائے گئے، سوشل میڈیا پر آپ جا کر کے دیکھ لیں کیا کیا اللہ کے نبی کو کہا گیا۔ لیکن ایک مسلمان کے بارے میں مجھے بتا دیں جو شرابی ہو، کبابی ہو، نمازی نہ ہو، گیا گزرا بھی مسلمان ہو، کیا اس نے کسی مقدس شخصیت، کسی دھرم کے مقدس شخصیت کے اوپر کوئی اعتراض کیا؟ نہیں کیا، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ ہم آپ کے مقدس شخصیات کے تعلیمات کو اور ان کے کردار پر ہم داغ لگائیں۔ ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یہ جو تم آبجیکشن کرتے ہو اللہ کے نبی پر بعد میں، پہلے رام جی پر اور اس سے پہلے لکشمن جی پر ہوتا ہے۔ اور ڈیفینس اللہ کے نبی کا بھی میں کروں گا، رام جی کا بھی کروں گا جو آپ کے بھی رام جی ہیں، اور لکشمن جی کا بھی کروں گا۔ چنانچہ اگر کتابیں پڑھی ہیں رامائن آپ نے، بہت سے لوگ بالمیکی کا حوالہ دیتے ہیں، بالمیکی معتبر نہیں ہے، رامائن معتبر ہے، رام جی اور سیتا جی کے تعلق سے، اس کا حوالہ میں دوں گا۔ اس کے اندر جب راون نے لکھا ہوا ہے کہ جب راون نے سیتا جی کا اغوا کیا ہے تو اس وقت سیتا جی نے کہا کہ اس وقت میری جو ایج ہے وہ 18 ایئرس ہے۔ کتنی ہے؟ کتنی ایئرس ہے؟ 18 ایئرس ہے، اور مجھے رام جی کے ساتھ 12 برس ہو گئے رہتے ہوئے۔ کتنے ایئرس ہو گئے؟ 12 ایئرس ہو گئے رہتے ہوئے۔ اب آپ بتائیں، جس وقت راون نے اغوا کیا ہے سیتا جی کا، اس وقت ان کی ایج خود ان کی زبان کے مطابق 18 ایئرس ہے، اور کب سے رہ رہی ہیں؟ 12 ایئرس سے۔ 12 کو آپ 18 سے مائنس کر دیں، کتنا ہوتا ہے؟ 6 سال کے اندر سیتا جی کا ویواہ ہوا ہے رام جی کے ساتھ۔ یہ رامائن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اور سنیں، لکشمن سیتا جی کی جو بہن ہے گرمیلا، یہ سیتا جی کی چھوٹی بہن ہے جو سیتا جی سے ایج میں بہت کم ہے، کئی سال کا ڈیفرنس ہے۔ اسی دن گرمیلا کا ویواہ لکشمن جی سے ہوا ہے جس دن سیتا جی کا ویواہ رام جی سے ہوا ہے۔ بات بالکل طے ہے۔ اب آپ بتائیں، سیتا جی کا ویواہ 6 سال کے اندر اور گرمیلا جی کا ویواہ اس سے چھوٹی ہیں، کتنے سال کے اندر ہوا ہے؟ تو ہمارے نبی پر تو اعتراض بعد میں ہو رہا، ہمارے نبی پر تو اعتراض بعد میں ہو رہا، پہلے اعتراض رام جی پر اور لکشمن جی کے اوپر ہو رہا، سیتا جی اور گرمیلا جی پر ہو رہا، اور میں ڈیفینس رام جی کا بھی کروں گا، میں ڈیفینس لکشمن جی کا بھی کروں گا، اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا بھی میں ڈیفینس کروں گا۔ دیکھیں، یہ جو شادی کا جو سسٹم چلتا ہے اس کے لیے کوئی ایج فکس نہیں ہوتی ہے۔ آپ میڈیکل کے لائن میں چلے جائیں، بہت سے ڈاکٹرز یہاں پر ہوں گے، حکیم جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ شادی کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی فزیکلی اور مینٹلی وہ شادی کے لیے اگر ایبل ہے اور اس کا گروتھ ہے
اور فکس ہے وہ شادی کے لیے، تو پھر اس کے لیے اگر وہ مینٹلی اور فزیکلی وہ اس کے لیے ایبل ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نکاح کرنے سے۔ اور آج کے دور کے اندر پھر اخلاق جو علاقے ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ عرب کنٹریز جو ہے، عرب یہ ایکویٹر پر واقع ہے، اور جو علاقے ایکویٹر سے قریب ہوتے ہیں وہاں پر عورتوں کا جو سسٹم ہے ماہواری کا وہ پہلے آنے لگتا ہے، اور لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آج کے حالات نہیں چل رہے، آج سے 1450 سال پہلے کے حالات چل رہے، جس وقت عرب کا سارا مدار کھانے پینے کا زیادہ تر کھجور اور اونٹ کے دودھ کے اوپر تھا، جو بہت ہی پروٹین کا ہائیسٹ پروٹین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر مدار تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے رشتہ کیا ہے وہ آپ نے پیغام نہیں بھیجا، بلکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پیشکش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا ہی وہ ہوتے تو 6 سال نکاح کرنے کے بعد 3 سال انتظار کیوں کرتے؟ مجھے بتا دیجیے کیوں انتظار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال انتظار کیا ہے، جب وہ فزیکلی اور مینٹلی ایبل ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی رخصتی ان کی امی ام رومان نے کیا ہے، چاہے وہ سیتا جی ہوں، چاہے وہ گرملا جی ہوں، اور وہ چاہے راجہ دشرتھ کی بیویاں ہوں، چاہے وہ جو بھی۔ اب یہی اعتراض آپ لیں مختلف امریکہ کے اندر اس وقت دیکھیں، امریکہ کے اندر 16 سال ایج ہے شادی کی۔ وہاں پر ہمارے سینئر رہتے ہیں مفتی آصف صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک علاقہ ہے، ایک یہاں کی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کی ایج اس وقت ہے 12 ایئرس۔ وہاں کا قانون بنا ہوا ہے 12 ایئرس کے اندر نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے دیکھیں، رومن امپائر جو چلتا تھا وہاں پر بھی ایج ایسے 11 اور 12 ایئرس تھی۔ ہندوستان کی اگر ان کی کتابوں کی بات کریں تو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ آپ 7 ایئرس کے اندر لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور 7 ایئرس کے اندر اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ منو اسمرتی کے اندر لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ بالغ ہو گئی گھر کے اندر اور بالغ رہی تو اس کا سارا پاپ اس کے باپ کو پڑے گا۔ منو اسمرتی کے اندر لکھا ہوا ہے، 7 ایئرس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شادی کے لیے ووٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی، یہ جیسا کہ ووٹ کی ایج بنی ہوئی ہے تو یہ ووٹ کی جو ایج ہے وہ شادی کے لیے نہیں ہے، بلکہ شادی کی جو ایج ہوتی ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لڑکی فزیکلی اور مینٹلی اس کے ایبل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور وہ اس قدر ایبل تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم کی حافظہ، اسلام کا آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہم کو ملا ہے۔ عورتوں کے سارے مسائل، کوئی مفتی ہوگا بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، عورتوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا جب تک کہ اماں عائشہ کا سہارا نہ لے۔ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کم سنی کے اندر کیوں نکاح کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مردوں کے مسائل بتانے تھے وہیں پر عورتوں کے مسائل سے بھی امت کو آگاہ کرنا تھا۔ اس لیے کسی ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو باہر کے اثرات سے محفوظ ہو اور کم سنی کے اندر ہی اللہ کے نبی کا گھرانہ اسے مل جائے، نبوت کی شمعیں اس کے اوپر پڑیں اور وہ اللہ کے نبی کے علوم کی حافظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینے کے جو 7 فقہائے 7 کہے جاتے ہیں، فقہائے 7 فقی مدینے کے تھے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آدھے علم کی، اسلام کا آدھا علم ہم سے ملا ہے۔ 2210 روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی۔ کتنی؟ 2210 روایات۔ صحابہ آ کر کے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے زانوِ تلمس طے کیا کرتے تھے اور ان سے سبق پڑھا کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کے پوچھا کرتے تھے۔ خاص طور سے عورتوں کے جو مسائل تھے وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، کوئی ایسی لڑکی جس سے اس کی ایج سے پہلے سیکس کر لیا جائے، جس کا ریپ کر لیا جائے، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کا فزیکلی گروتھ اور مینٹلی گروتھ رک جاتا ہے۔
آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، بہت سی اناؤں کا کیس ہوا، کئی ایسے کیسز ہوئے کہ اس کے گروتھ رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ بات ہوئی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم دیکھیں، یہاں تو پورا معاملہ ہی الٹا چل رہا ہے، اسلام کا آدھا علم ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مل رہا ہے، اللہ کے نبی کے علوم کی حافظہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا، ساحر، جادوگر، مجنوں، پاگل، نعوذ باللہ، شاعر، دیوانہ، کیا کیا اللہ کے نبی کو کہا گیا۔ اس وقت اگر اہل عرب کے اندر یہ عیب ہوتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت شادی کی عمر کی نہ ہوتی تو کیا اہل عرب یہ اعتراض اللہ کے نبی پر نہ کرتے؟ وہ جانے دیتے، ہزاروں اعتراض وہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہاں اس وقت جو عرب کا ماحول تھا، اس وقت لڑکی اس ایج کے اندر شادی کے ایبل ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں، چاہے سیتا جی کی بات کریں، سیتا جی کا بھی جو نکاح 6 سال کی ایج میں ہوا، اس لیے کہ وہ اس وقت ایبل تھے، اس لیے کوئی اعتراض سیتا جی پر نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی TRP بڑھانا چاہتے ہیں، اور اپنی سستی شہرت کے لیے وہ اسلام اور اہل اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اما عائشہ صدیقہ کا کردار پورے عالم اسلام کے خواتین کے لیے ایک بدنما، ایک صاف شفاف کردار ہے، جس سے ساری امت کی لڑکیاں اور ساری امت کی مائیں روشنی حاصل کرتی ہیں۔ وہ اما عائشہ کا کردار ہے جنہوں نے اتنے علوم اس امت کے اندر پھیلائے ہیں کہ جس سے اسلام کی شمع روشن ہے اور جس سے عورتوں کے سارے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر اور اپنے کردار کے اوپر داغ لگاتے ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم ایک صاف شفاف طبیعت کے آدمی نہیں ہیں، ہمارا اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت پر اعتراض کریں، ان کو برا بھلا کہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں منع کیا ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی پر اتنے اعتراضات کیے گئے، اللہ کے نبی کو اتنا برا بھلا کہا گیا، لیکن کسی مسلمان نے رام جی پر اعتراض نہیں کیا، لکشمن جی پر اعتراض نہیں کیا، راجہ دشرت پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا، ہمارا قرآن ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم رسپیکٹ کرتے بھی ہیں اپنی شخصیات کی بھی اور تمام شخصیات کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، ازواج مطہرات کو لے کر، اسلام کے اوپر، اسلام کے بہت سے اصولوں کے اوپر آئے دن جو اعتراضات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیا جائے گا اور پوزیٹیو مینر میں دیا جائے گا، قرآن و حدیث اور ان کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ دیا جائے گا۔ آپ حضرات ایسے چینلوں کے اوپر جا کر کے ان کی TRP کو برباد نہ کریں، ان کی TRP کو بڑھانے کا سبب نہ بنے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے آپ حضرات جمعہ کی نماز کو پڑھ کر کے خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اور ایک میسج جو بہت اہم میسج ہے، ایک بہت بڑے ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کی طرف سے میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور دوسرا میسج مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی طرف سے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا میسج حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی طرف سے ہے کہ مسلمانوں، یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں، اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے، ہمارے نبی سے جو تعلق ہونا چاہیے نہیں ہے ہمارا۔ یہ ایک بہت اچھا اللہ کی طرف سے موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ہے کہ آؤ مسلمانوں، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آ جاؤ، اور عہد کرو آج سے انشاءاللہ ہم عملی جواب دیں گے ان کے اعتراضات کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم زندہ کریں گے۔ اب بہت ہو گیا، اب ہم کہہ دیں کہ اللہ بہت ہو گیا، بہت نماز ہم نے چھوڑا، اللہ بہت گناہ ہم سے ہو گیا، بس بہت زنا کر لیا، ہم نے بہت بد نظری کر لیا، اللہ بس
اب بس ہو گیا، اے اللہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہم واپس آتے ہیں، ہم آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے، سنتوں کو زندہ کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، نمازوں سے مسجدوں کو پر کریں گے، اور اپنے سجدے کو، اپنے پیشانی کو سجدے کے نور سے ہم روشن کریں گے انشاءاللہ۔ سارے مسلمان اس کا عہد کریں، یہ عملی جواب ہے ان لوگوں کے ان اعتراضات کا جو اللہ کے نبی پر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو میسج ہے وہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن کوثر جو مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہیں، اور حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری جو مدینہ ہجرت کر چکے تھے، انتقال بھی ان کا وہیں پر ہو گیا، ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے، اور وہ آپ حضرات اور سارے ہندوستان کے اور سارے مسلمانوں کے نام ہے۔ کیا کہ قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ ہے، ہر نماز کے بعد ان حالات کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ان 2 آیتوں کا اہتمام کرے، 7 مرتبہ۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو چینل پر جو ہے شو بھی کیا جائے گا۔ پہلی جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت ہے 45 نمبر، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور دوسری آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 45، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ یہ 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ظالم کے ظلم کا خاتمہ فرما اور اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اگر سارے مسلمان انشاءاللہ عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کی مدد بالکل انشاءاللہ نازل ہو کر کے رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کے اسوے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔